حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا وقت آیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں علم اور حکم عطا فرمایا، یعنی دین اور دنیا کے تمام مصالح، تمام مصلحتیں اور تمام حکمتیں انہیں سکھا دیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا شروع ہو گئے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، اور فرعون کے لیے مشکل وقت تھا، اور چیدہ چنیدہ لوگوں کو اس بات کا ادراک بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ سے لوگ متاثر ہو کر بنو اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ بھی ہو لیے تھے۔ اس سارے منظرنامے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا شروع ہو گئے تھے اور لوگ انہیں جاننے لگ گئے تھے، فرعون بھی اس بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی خاموشی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ دن عید کا تھا، اس لیے لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا ہے اور دوسرا مخالف گروہ کا ہے، قبطی ہے، یعنی فرعون کے گروہ سے ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس نے مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس قبطی سے میری جان چھڑوا دیں، کیونکہ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑیاں اپنے سر پر اٹھا کر فرعون کے مطبخ تک لے جاؤ۔ مطبخ کچن کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے مطبخ، تو کچن تک یہ لے جاؤ، اور یہ انکار کر رہا تھا، تو اس پر اس نے سختی کی، تو حضرت موسیٰ سے اس نے مدد مانگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ قبطی تھا، اس کے اندر جراثیم تھے فرعون والے، اس نے آگے سے ریزسٹ کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ایک گھونسا مارا، اسے مکہ مارا، جیسے ہی مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوا۔ بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکہ مارنے کی نسبت یہ فرمایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس شخص نے، اس قبطی نے جو بنو اسرائیل کے اس بندے پر ظلم کیا تھا، جس ظلم کی مدافعت میں، جس کو روکنے کے لیے میں نے اسے سمجھایا، تو اس نے آگے سے بد کلامی کی، تو نتیجتاً مجھے اسے مکہ مارنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ حادثاتی طور پر مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا عمل کس کی طرف سے تھا؟ شیطان کی طرف سے، کہ وہ تمہیں ایک شخص پر زیادتی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور میں نے تمہیں سمجھایا اور تم سمجھے نہیں، نتیجتاً یہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے۔ کہتے ہیں یہ خلاف اولا کام تھا، اس لیے انہوں نے اس طرح عرض کیا تھا، حالانکہ انہوں نے قصداً تو اسے نہیں مارا، لیکن دیکھیے اللہ کے بندوں کے یہ عاجزی انکساری، کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی اس پر مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فغفر لہ، اللہ نے بخش دیا۔ جو بات خلاف اولا تھی، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ لگتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگتا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے معاف کیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عرض کیا ہے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اس معاملہ سے نجات عطا فرمائی ہے، تو اب میرے یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی بندوبست کر دے، اس لیے کہ میں یہاں رہ کر ان مجرموں کو، ظالموں کو تقویت نہیں دینا چاہتا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اگلے دن باہر نکلے تو دیکھا تو وہی شخص جسے کل جس کی جان چھڑوائی تھی وہ پھر مدد طلب کر رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس کا تو کام ہی یہ ہے، ہمہ وقت لوگوں سے لڑتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور اسے فرمایا کہ تو گمراہ ہے، یعنی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے تو اسے یہ لگا کہ یہ مجھے ماریں گے، اسے کل والا موقع یاد تھا، تو خوف زدہ ہو کر اس نے کہا ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو اے موسیٰ جیسے کل ایک بندے کو مار دیا تھا؟ اب فرعون کے درباری تو سارے ڈھونڈ رہے تھے، اس بندے کا قاتل نہیں مل رہا تھا، انہیں تو نہیں پتا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں پتہ چلا اور وہ بھاگے فرعون کی طرف، اور جا کر اسے بتلایا کہ قاتل تو حضرت موسیٰ ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، شہر کے اس
پار سے، اور اس نے آ کر بتلایا کہ اے موسیٰ بے شک دربار والے یعنی فرعون کے جو مصاحبین ہیں، تمام مشیر اور وزیر سارے اکٹھے ہو کر اس بات کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، میں آپ کو صحیح مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور اس انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اللہ سے، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات جب حد سے زیادہ ہو جائیں، جینا دو بھر کر دیا جائے، جب ہمہ وقت لوگوں کی طرف سے مشکلات، پریشانیاں اور مصائب کا سامنا ہو، اور معاملہ بھی اللہ کے دین کی اقامت کا ہو، تو پھر اگر رہنا مشکل ہو، دشوار ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر جانا یہ سنت انبیاء ہے۔